حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ آپ کے قرب کا یہ عالم تھا کہ آپ کے والد گرامی حضور قبلہ قطب الاولیاء کے جنازے کے موقع پر ہمارے چچا جان پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری نے یہ بات بیان کی کہ جب آپ اپنے والد گرامی حضور قطب الاولیاء کے ساتھ عمرہ کے سلسلہ کے اندر مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے تو وہاں پر حضرت پیر سید عربی شاہ صاحب، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو صائم الدہر ہے، ہمیشہ روزے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر سحری مل جائے تو سحری کر لیتا ہوں، اگر افطاری مل جائے تو کر لیتا ہوں، اگر سحری افطاری نہ ملے تو پھر ایک روزے سے پھر دوسرا روزہ، پھر تیسرا روزہ، اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ ان کے روزے کا چلتا رہتا ہے، اور قائم اللیل ہیں، پوری رات جو ہے یہ قیام فرماتے ہیں۔ یہ حضور قبلہ فقیہ اعظم اور حضور قبلہ قطب الاولیاء کے فیض یافتہ ہیں اور مدینہ منورہ کے اندر مقیم ہیں، اور کئی دہائیوں سے وہاں پر مقیم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر اتنے مقبول ہیں کہ حضور کی بارگاہ سے واپسی کی اجازت نہیں ملتی ان کو اپنے گھر کے اندر۔ انہوں نے یہ بات بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حضور قبلہ والد گرامی کی دستار فرمائی ہے، آپ کے سر مبارک کے اوپر آپ نے دستار باندھی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ جب الجامعۃ الاشرفیہ قائم ہوا اس کے ابتدائی ایام تھے کچھ، اور ان دنوں کی بات ہے، حضور قبلہ والد گرامی نے اسباق جو ہے یہ پڑھائے، اور اسباق پڑھانے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا، اور حضرت مولانا محمد یعقوب رضوی صاحب جو اس وقت ناظم تعلیمات تھے الجامعۃ الاشرفیہ کے، وہ بھی ساتھ موجود تھے۔ تو ہم مدرسے سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اچانک دو شخص نمودار ہوئے ہیں، موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر حضور قبلہ والد گرامی کے بارے میں پوچھا کہ مفتی صاحب کون ہیں؟ تو بتایا گیا جی کہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو ان کے ہاتھ کے اندر ایک پرچی تھی جس کے اوپر نمبر لکھا ہوا تھا، تو وہ پرچی انہوں نے پیش کی حضور قبلہ والد گرامی کو، اور کہنے لگے کہ یہ سید عربی شاہ صاحب کا یہ نمبر ہے، ان کو آپ فون فرمائیں۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ سید عربی شاہ صاحب مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر کسی کے ساتھ رابطہ نہیں، اور گمنامی کے گوشے کے اندر رہتے ہیں، کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے، ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتے، جب مرضی ہو پھر مل جاتے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ دو شخص جو ہیں وہ ان کا نمبر لے کر آئے ہیں جی کہ آپ فون کریں ان کو۔ ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو کوئی واضح جواب نہ دیا انہوں نے، اور کہا کہ بہرحال آپ یہ جو نمبر ہے نا اس کے اوپر فون فرمائیں، آپ کے منتظر ہیں سید عربی شاہ صاحب، ان سے آپ بات کریں۔ چنانچہ حضرت سید عربی شاہ صاحب جو ہیں ان کو فون کیا گیا، وہاں پر جو الجامعۃ الاشرفیہ کے اندر جو دفتر کے بالمقابل جو کمرہ ہے اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر فون تھا، تو وہاں سے ان کو فون کیا گیا، اور سپیکر جو ہے اس کا آن تھا۔ ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم حضرت سید عربی شاہ صاحب کی جو ہے ان کی گفتگو جو ہے اس کو سماعت کریں اور ان کی آواز کو سنیں۔ تو حضرت پیر سید عربی شاہ صاحب سے جب گفتگو ہوئی، حضور قبلہ والد گرامی نے آپ کو سلام کیا، اور پھر سلام کے بعد جب حال احوال پوچھ لیا تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں نے آپ کو اس لیے رابطہ کرنے کے لیے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر جن حضرات کو کرسی ملی ہے ان میں آپ کو شامل کر لیا گیا ہے، یعنی جن حضرات کو جو اولیاء جو ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ مقام حاصل ہے کہ وہ کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ ان کے اندر آپ کو شامل کر لیا گیا ہے۔ تو اتنا قرب تھا حضور قبلہ والد گرامی قدس سرہ العزیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ۔